باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت سبحان اللہ تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اتنا تو بول دیا کرو زور سے اہل بیت اہل بیت اہل بیت سبحان اللہ روپٹے اوڑھ کے زنانی آواز نکال رہے ہو کیا تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت ان کے گھر جبریل بھی بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت ذکر شہید اعظم علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے اجازت ان کے گھر یہ ادب ہے مصطفیٰ کے گھر والوں کا سبحان اللہ جبریل امین تو معصوم ہے فرشتوں کے امام ہیں مگر مصطفیٰ کے گھر کا ادب دیکھیں اور اہل بیت کے گھر کا ادب اے لڑکے بیٹھ جائے دیر کا مسئلہ ہے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت سبحان اللہ اور کس شقی کی ہے حکومت یزید کی حکومت تھی نا کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے توجہ کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت ابے کیا کر رہا ہے تماشا پیشاب توجہ ہے بڑا مقام ہے اہل بیت اکرام بہت بڑا مقام بہت بڑا منصب تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اے
نار کا اے دشمنان اہل بیت میرے عزیزوں، اللہ پاک جل مجدہ نے ان کی شان بڑی بلند فرمائی۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چہیتے امتیوں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ دو بھاری چیزیں ما ان تمسکتموہا لن تضلوا، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک حق ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سرکار نے ضمانت دی ہے، فرمایا احدہما کتاب اللہ سبحان اللہ وثانیہما اہل بیتی، فرمایا ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن عظیم، اور دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے، میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ، آپ دیکھو ایک طرف قرآن ایک طرف اہل بیت، عظمت کا اندازہ کر، پھر ان دونوں کو بھاری قرار دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن عظیم دوسری کتابوں سے وزن میں تول ناپ میں بھاری ہو، اور اہل بیت کرام دوسروں سے زیادہ لہیم شہیم اور وزنی ہوگی، ایسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم عظمت میں بھاری ہے، ایسے ہی اہل بیت دوسروں سے عظمت میں بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن صفت الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کی نسل ہے۔ یہ مصطفیٰ کی قرابت والے ہیں، کتنا بڑا دونوں نسبتوں کو فائدہ ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز کی نسبت اللہ سے ہو وہ بھی عظمت والی ہے، اور جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو وہ بھی عظمت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، ذکر شہید اعظم، عظمت اہل بیت، عظمت قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے جن کی شان میں اللہ پاک نے آیتیں اتاری ہوں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس کی تفسیر میں پچھلے جلسے میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ پاک نے ایسی عظمت بیان فرمائی، اس سرکار نے اس عظمت کی تفسیر بیان فرمائی۔ اب آؤ ذرا دیکھیں کہ وہ اہل بیت کرام، ان کی مثال سرکار نے ایک اور حدیث پاک میں دی۔
اور اس طرح سے مثال عطا فرمائی مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح مرکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. لال تھوڑی دیر اور برداشت کر لیتے ہیں. وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. تب حضرت نوح نے ارشاد فرمایا لا عاصم اليوم. سب لوگ بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کے عذاب سے کوئی بدبخت بچ نہیں سکتا. حضرت نوح نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر انہو لیس من اہلک. اس کے لیے دعا نہ کرو, اس کے لیے کوشش نہ کرو بچانے کی. اور اسے بیٹا بھی اب آئندہ مت کہنا کیونکہ یہ تمہارا اہل ہے ہی نہیں. اب اس کی نسل منقطع ہو گئی. اب یہ تمہارا بیٹا قرار نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح. کہ یہ بے ایمان ہے, یہ بے ایمان اور بدعمل ہے, اس لیے اس کو اب بچایا نہیں جائے گا. بتانا مجھے یہ ہے موسلادھار بارش دن رات ہوتی رہی اور جو کشتی خشکی میں بنی تھی اتنی لمبی چوڑی, یہ کشتی اب اٹھنے لگی, پانی پہ تیرنے لگی. جو غلام تھے وہ اس میں آ گئے اور جانوروں کے جوڑے بھی اس میں رکھ لیے گئے. دیکھو قربان جائیے, نبی کی محبت پیدا ہو جائے تو جانور بھی نجات پا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی سے عداوت ہو جائے تو اپنا بیٹا بھی غرق ہو جائے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا غوث, یا غوث. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ کشتی 6 مہینے تک اسی پانی پہ تیرتی رہی. کتنے یاد رکھنا یہ سب چیزیں کتنے 6 مہینے کشتی تیرتی رہی پانی پہ. اس کے بعد اللہ پاک کا حکم ہوا کیا یا ارض ابلعی ماءک. فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے. کیسے بول رہے ہو؟ اے زمین اپنا پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. اے آسمان تو کھل جا. آسمان سے بارش رک گئی, زمین نے پانی نگلنا شروع کیا. اب دھیرے دھیرے وہ کشتی نیچے آنے لگی تو جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. پانی جب ختم ہو گیا یہ سب نیچے تشریف لے آئے. وہ تھا پانی, طوفان, عذاب, اور وہ تھی حضرت نوح کی کشتی. اب یہ ذہن میں رکھو آپ, کتنا بڑا طوفان کہ روئے زمین کا کوئی پہاڑ, چاہے وہ یہاں کا ہو
چاہے افریقہ کا، چاہے چین کا، چاہے جاپان کا، چاہے ہندوستان کا، کہیں کا کیوں نہ ہو، وہ پہاڑ ڈوب گیا اور پانی، سب میں پانی ہی پانی۔ ذرا غور کیجئے، اس میں اگر کوئی چیز نظر آتی تھی تو صرف وہی کشتی جس میں حضرت نوح اور ان کی غلام سوار تھے۔ روئے زمین سے انسانوں کا جو کافر تھے صفایا ہوا، سب ڈوب کے مر گئے۔ 6 مہینے تک وہ طوفان رہا۔ اب اس کشتی سے حضور نے جو مثال دی وہ اہل بیت کی دی ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کشتی سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں جو سوار ہو گیا مرکبہ نجا، جو اس میں سوار ہو گیا تو وہ تو نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرق، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تمہیں اہل بیت کی کشتی دے دی، اہل بیت کی کشتی دے دی۔ کنجوسی مت کرو دادا، اہل بیت کی کشتی۔ اب میرے عزیزو، کشتی میں بیٹھے گا کون؟ جو اپنی جان بچانا چاہے اور بیٹھنا اسی کو نصیب ہوگا جو اس کشتی سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو پیار نہیں کرے گا بلکہ عداوت رکھے گا، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، امیر المومنین یزید کے خلاف چل لڑے تھے۔ اب بتائیے وہ بیٹھے گا کیسے اس کشتی میں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وہابی اور غیر مقلد دیوبندی جو یہاں نواب گنج میں 100 سال کے اندر کے ہیں، 50 سال بھی نہیں ہوئے، 50 سال سے پہلے کے ہیں، ہمیں معلوم ہے 50 سال سے کچھ زیادہ ہو گئے، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے نا۔ بہرحال 75 سال مان لو، یہ اتنے نئے عقیدے والے جو اس علاقے میں پنپ گئے، تو یہ ذرا سوچیں کہ یہ کیسی بدعقیدگی میں مبتلا ہو گئے کہ اہل بیت کی کشتی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ڈوبنے والے کا سہارا پکڑ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ کوئی مسکرائے گا اگر کشتی میں بیٹھنا ہوگا جبھی تو مسکرائے گا، مسکرائے گا جب بات ایمان ملتا ہے نا، اثر کرتا ہے، طاقت ہے یہ طاقت۔ اور وہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ تقریر ہماری سنتے بھی نہیں، اگر اللہ پاک توفیق دے تو ہدایت پا جائے۔ تو حضرت نوح کی کشتی سے مثال دی سرکار نے اہل بیت کی، اور یہ فرمایا جیسے اس میں جو سوار تھے وہ بچ گئے، ایسے اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہوں گے یہ بھی بچے رہیں گے۔ اب بتائیے عداوت رکھیں اہل بیت سے تو بچیں گے؟ بولو بچیں گے؟ ایمان چلا جائے گا۔
اچھا اب سوال یہ ہے کہ حضور نے جو مثال دی تھی تو کہاں دی تھی؟ عرب میں تو صحرا تھے، وہ دریا تو تھے نہیں، مدینہ شریف میں کوئی دریا بہ رہا تھا کیا؟ گھوڑوں کی سواری، اونٹوں کی سواری، خچروں کی سواری تھی، تو حضور خچر سے، اونٹ سے، گھوڑے سے مثال دے دیتے اپنے اہل بیت کی۔ تو مثال دے دیتے کہ میرے اہل بیت کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، اونٹ کی طرح ہے، خچر کی طرح ہے کہ جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ گھوڑے، اونٹ، خچر سے مثال نہیں دی، کشتی سے مثال دی۔ کہاں صحرا، کہاں پانی۔ کیوں دی مثال کشتی سے؟ اس لیے کہ لوگوں، گھوڑے پہ اور اونٹ پہ سوار ہونے والا جب سوار ہوتا ہے اور طوفان آتا ہے تو گھوڑا بھی مقابلہ کرتا ہے اور سوار کو بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاز میں بیٹھنے والا مقابلہ نہیں کرتا، جہاز تو مقابلہ کرے گا، چاہے پانی کا ہو چاہے ہوا کا، وہ جہاز طوفان سے مقابلہ کرے گا، سوار آرام سے بیٹھا رہے گا۔ ایک مثال کا فائدہ یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشتی تو حضور کے زمانے میں بھی چلتی تھی، مگر ان کشتیوں سے مثال نہیں دی، ہزاروں سال پہلی کشتی سے مثال دی، حضرت نوح کی کشتی سے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہیں بیٹھ جاؤ تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے۔ تو اس کشتی سے مثال کیوں دی؟ کیوں؟ اپنے زمانے کی کشتی سے حضور نے مثال کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی کشتی ہو، اس کی منزل ایک دن میں طے ہو جاتی ہے، یا 2 دن میں، یا 10 دن میں، یا 15 دن میں۔ کیوں بھائی؟ بہت بڑا سمندر ہو تو 1 مہینے میں کشتی پہنچ جائے، لیکن اس کی منزل ہوتی ہے۔ ایسی کوئی کشتی نہیں تھی کہ جو 6 مہینے میں چلی ہو سوائے حضرت نوح کی کشتی کے۔ اس کشتی نے 6 مہینے حج گولے کھائے، 6 مہینے مشقت جھیلی، 6 مہینے تک وہ طوفان پر تیرتی رہی۔ میرے مصطفیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے اہل بیت کے سامنے بڑے بڑے طوفان آئیں گے، یزیدی طوفان بھی آئے گا کربلا کی سرزمین پر، تو تم اس وقت میرے اہل بیت کا دامن تھامنا، وہ مثال بنے گی قیامت تک۔ میرے اہل بیت سے جو محبت کرتا رہے گا وہ حضرت نوح کی کشتی کی طرح بچتا رہے گا، کشتی کے سواروں کی طرح بچا رہے گا، اور جو اس سے الگ رہے گا وہ ڈوب کے مر جائے گا۔ تو دیکھو اس وقت وہ طوفان تھا پوری دنیا میں پانی کا، کائے کا طوفان تھا؟ پانی کا، بولو نا، پانی کا۔ اور آج پوری دنیا میں طوفان ہے گمراہی کا، بدعقیدگی کا، کفر کا، طغیان کا، شرک کا، عصیان کا۔ آج یہ طوفان ہے، لہذا اہل بیت کی کشتی کو پکڑے رہو، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تاکہ تمہارا دین بھی بچا رہے، ایمان بھی بچا رہے، سنیت بھی بچی رہے، تمہارا عقیدہ بھی بچا رہے۔ سبحان اللہ، دل لگ رہا ہے؟ نا میں کھل لا رہا ہوں یہاں، ماشاءاللہ تھوڑی دیا مگر ادھر بیٹھا ہوا ہوں میں، ادھر تھوڑی لا رہا ہوں میں اپنی جان سے دے رہا ہوں۔
اچھا جیب تو تمہاری یہاں بھی کام دے جائے گی. آدمی مزیدار ہے مگر ایک بات بتاؤ کہ مزیدار آدمی. چل بیٹھ جاؤ. میرے عزیز اب ان کی طرف دیکھو ہی مت. آؤں گا پھر اور کیا ہے. بڑا بھاری احسان کر رہے ہو جتنا ہے لے جاؤ. میرے ساتھ دوسرے کو بھی سمیٹ لیں گے. نا توجہ ہے توجہ. محبت میں کر رہے ہیں کام کرنے دو یار. اہل بیت کی کشتی کی مثال حضور نے حضرت نوح کی کشتی سے عطا فرمائی کہ اس کشتی میں جس طرح سوار ہونے والے پار ہوئے ایسے ہی اہل بیت کا دامن تھامنے والے میرے امتی بھی پار ہو جائیں گے. اچھا جس طرح کشتی میں سوار ہونے والا طوفان کا مقابلہ نہیں کرتا کشتی کرتی ہے ایسے ہی میرے اہل بیت بڑے بڑے طوفان کا مقابلہ کریں گے. اور میری امت اگر مضبوطی سے اس کا دامن تھامے رہے گی تو مقابلہ تو انہوں نے کیا بچ ہم گئے. اللہ سبحان اللہ. اب صرف اہل بیت سے محبت ہو اور صحابہ کرام سے عداوت ہو جیسے کہ سیتل والے کرتے ہیں رافضی. کچھ ان کو بھی لے لیا جائے نا تھوڑا سا. رافضی یا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کھوکھلا دعویٰ. اور اہل بیت سے محبت کے دعوے کے پردے میں صحابہ کرام سے عداوت کرتے ہیں. تب میرے مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وہ سنو سرکار نے دو چیزیں دی. ایک تو اہل بیت کشتی کی صورت میں اور کشتی چلتی ہے دن میں بھی رات میں بھی. دن میں تو سورج کو دیکھ دیکھ کے ملا صحیح طرف لے جاتے ہیں صحیح سمت لے جاتے ہیں. لیکن جب رات آتی ہے تو کشتی ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے رخ بدل سکتا ہے. اس وقت کیسے کشتی کو صحیح سمت چلایا جائے گا؟ تو فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اب دیکھو اہل بیت دیے کشتی کی صورت اور صحابہ کرام دیے ستاروں کی صورت. تو ہمیں دونوں کا دامن تھامنا ہوگا تبھی تو ہدایت ملے گی. اہل بیت کی کشتی ہو اور صحابہ کرام کی رہنمائی ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بے شک سبحان اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے عزیزوں یہ اہل بیت کی شان ہے. اللہ پاک ان سے محبت نصیب فرمائے. آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ٹکڑے کی. اللہ پاک فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان لکھ دیا. ایمان نقش فرما دیا ایمان ثابت کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور ان کی روح الامین کے ذریعے روح القدس کے ذریعے حضرت جبریل امین کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی
کی مدد فرما دی